نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قد نرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولنک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ کی مرضی ہے، بس آج سے اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام سے مسجد کعبہ کی طرف کر لیجیا کریے۔ اس آیت کی تشریح ہے کہ جب آپ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ گئے تو آپ 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کی دلی خواہش تھی کہ میرا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے، یہی آپ کی آرزو تھی، چنانچہ اللہ نے آپ کی آرزو پوری فرما دی۔ گو میں اس یقین سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن میرا ظن غالب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پوری کر دی۔ بہرکیف اس آیت سے اگر مومن پہلے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دے تو پھر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جب اللہ مومن کی مرضی کے مطابق احکام صادر کر دیتا ہے، یعنی مومن کی خواہش اس کی مشیت پر ہو جاتی ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کی بلندی سے اقبال کی مراد ہے خودی کی وہ حالت جب کہ وہ اللہ کی مرضی میں بکلی فنا ہو جائے، جسے تصوف میں کی اصطلاح میں رضا بالقضاء کہتے ہیں، یعنی بندہ اللہ کی مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی میں اللہ کی مرضی کو ہی اپنی مرضی سمجھنے لگتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے سامنے فنا ہو جاتا ہے اور اسے اللہ کے احکام کی تعمیل میں ایسی لذت محسوس ہوتی ہے گویا وہ حکم خود اس نے جاری کیا ہو۔ پس اقبال مسلمان سے یہ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کو اللہ کے مرضی کے تابع کر دو، اس کی مرضی میں فنا کر دو، گویا تمہاری ذاتی مرضی اب کچھ نہیں ہے، جو اس کی مرضی ہے وہی تمہاری بھی مرضی ہے۔ اس یگانگت یا مطابقت کا ایک نتیجہ ایک طرف تو یہ نکلتا ہے کہ مومن کو اللہ کے احکام کی تعمیل میں بہت آسانی معلوم ہوتی ہے، ناقابل تشریح روحانی لذت اور مسرت محسوس ہوتی ہے۔ دوسری طرف اللہ مومن پر اس قدر مہربان ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات اپنی مشیت مومن کی خواہش کے مطابق کر دیتا ہے۔ اس رگ اتحاد کو اقبال نے شاعرانہ انداز میں یوں بیان کیا ہے کہ پھر خدا بندے سے دریافت کرتا ہے کہ بتا تیری مرضی کیا ہے۔ قرآن حکیم نے اس رنگ کی مثال پیش کی ہے۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک بار چلے جا رہے تھے بڑی مستی سے، تو کسی مسخرے نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا خوشی سے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جس کی مرضی سے اللہ کی سے دنیا چلے وہ کیوں خوش نہ ہو؟ تو مسخرے نے کہا تبھی تو بہلول آپ کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں۔ تو بہلول نے کہا سنو، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، اس لیے جو اللہ کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ سرآمد خواجگان نقشبند حضرت خواجہ عبید اللہ آرار رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خانقاہ میں تشریف لائے۔ ایک مرید نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ حضرت آپ کا فلاں جہاز جو بصرہ سے آ رہا تھا ڈوب گیا۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا الحمدللہ۔ اسی دن شام کے وقت اس مرید نے پھر خدمت میں حاضر ہو کر کہا ڈوبنے والا جہاز آپ کا نہیں تھا، وہ جہاز کسی اور شخص کا تھا۔ یہ سن کر حضرت نے پھر کہا الحمدللہ۔ اس پر حاضرین مجلس متعجب ہوئے اور ایک مرید نے اس کا سبب دریافت کیا کہ اس پر حضرت نے فرمایا کہ جب میں نے سنا کہ میرا جہاز غرق ہو گیا ہے تو میں نے اپنے دل کی کیفیت
پر نظر کی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے دل کو اس خبر سے مطلق کوئی رنج نہیں ہوا، اس لیے میں نے اپنے دل کی سلامتی پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد جب یہ خبر سنی کہ میرا جہاز نہیں ڈوبا تو دوبارہ میں نے اپنے دل کی حالت کا معائنہ کیا، اس پر کیا اثر مرتب ہوا۔ معلوم ہوا کہ میرے دل کو اس سے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ بس میں نے کہا الحمدللہ، میرا دل قضاء الہی پر بالکل راضی ہے۔ یہ دوسرا شکر بھی جہاز کی سلامتی پر ادا نہیں کیا تھا بلکہ اپنے دل کی سلامتی پر ادا کیا تھا، وہ یہ کہ نہ ڈوبنے کی خبر سے رنجیدہ ہوا، نہ محفوظ رہنے کی خبر سے مسرور ہوا۔ یہ وہ حالت ہے جس کو تصوف میں رضا بالقضاء سے تعبیر کرتے ہیں، اور جب یہ حالت پیدا ہو جاتی تو مومن حقیقی معنی میں عبداللہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ اس پر اپنی نوازشات فرماتا ہے اور اپنے مقربین بارگاہ میں داخل فرماتا ہے۔ اور اس تقریب کا اظہار دنیا والوں پر اس رنگ میں ہوتا ہے کہ مومن کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے اللہ اسے درجہ قبولیت عطا کرتا ہے۔ رئیس الاحرار مولانا محمد علی جنت آشیانی نے بھی ایک شعر اسی مضمون کا ادا کیا ہے۔ وہ شعر رضا الہی کا مظہر ہے۔ اس کی صحبت ہمیں منظور ہے لیکن تجھ کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔